معزز حضرات، السلام علیکم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین المکین الکریم الحنین الرؤوف الرحیم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ صدق اللہ العظیم۔ انشاءاللہ الرحمن سورہ انشقاق کا مختصر ترجمہ اور مختصر تفسیر سماعت کروں گا، سماعت کیجیے۔ سورہ انشقاق یہ قرآن کریم کی 84 نمبر کی، تو یہ 84 نمبر کی ترتیب کے حساب سے اس کا نمبر ہے سورہ انشقاق۔ مکہ میں نازل ہوئی، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور اس میں 25 آیات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جب آسمان پھٹ جائے گا، پہلی آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کی طرف کان لگائے گا، اور اس پر یہی لازم ہے۔ آپ سوچیں، آسمان کتنا بلند ہے، کتنا بالا ہے، کتنی زیادہ اس کی اونچائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان معبودیت دیکھیے، وہ کہتا ہے جب آسمان پھٹ جائے گا۔ دوسری آیت میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں اور اپنے رب کی طرف کان لگائے گا، اور اس پر یہی لازم ہے۔ کون کان لگائے گا؟ اور اپنے رب کی طرف کان لگائے گا، اور اس پر یہی لازم ہے، یہی ضروری ہے۔ پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے اور جب زمین کھینچی جائے گی، اور زمین کو اللہ کھینچے گا، زمین کھینچی جائے گی اور جو کچھ اس میں ہے ڈال دے گی اور خالی ہو جائے گی۔ یعنی زمین کے اندر جو بھی چیزیں ہیں ساری اٹھ کر اوپر آ جائے گی اور زمین خالی ہو جائے گی۔ پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے اور اپنے رب کی طرف کان لگائے گی، اور اس پر یہی لازم ہے۔ اور اے انسان، تو اپنے رب کی جانب سخت محنت کرے گا، پھر اسے ملے گا۔ پھر جسے اس کی کتاب دائیں ہاتھ میں دی گئی، اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ یعنی بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی جن لوگوں نے اللہ کی معبودیت کا اور انسانوں نے عبدیت کا مظاہرہ کیا ہوگا اس عالم دنیا میں، اس کو کیا ہوگا؟ پھر جسے اس کی کتاب دائیں ہاتھ میں دی جائے گی اور اس سے آسان حساب لیا جائے گا، پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوش خوش پلٹ کر آئے گا، اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوش خوش پلٹ کر آئے گا، اور جسے اس کی کتاب اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دی جائے گی، اور جسے اس کی کتاب اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دی گئی وہ موت کو پکارے گا۔ سوچیں، یہاں دائیں ہاتھ سے مراد ہے نامہ اعمال۔ جب بروز قیامت ہمارے نامہ اعمال داہنے ہاتھ سے دیے جائیں گے تو وہ لوگ بہت خوش ہوں گے اپنی خوش قسمتی پر۔ اور جن لوگوں کو اور جسے اس کی کتاب اس کے پیٹھ کے پیچھے سے دی جائے گی، اور جسے پیٹھ کے پیچھے سے کتاب دی جائے گی، وہ موت کو پکارے گا، وہ غمگین ہو جائے گا، وہ پریشان ہو جائے گا اور بھڑکتی آگ میں جا ملے گا۔ موت اس کے قریب آ جائے گی، اور وہ ایسی موت ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ ہوگا، نہ مرے گا نہ زندہ ہوگا۔ جیسا کہ پچھلی آیت میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ جب انسان جہنم میں جائے گا تو نہ وہ مرے گا، نہ اس کو موت آئے گی، اور نہ وہ زندہ رہے گا۔ مطلب وہ ہمیشہ تڑپتا رہے گا، جلتا رہے گا۔ وہ خون اور پیپ کے درد سے اور اس کے عذاب سے جو دنیا میں اس نے کیے ہیں
اس کا عذاب اسے ملتا رہے گا اور وہ تڑپتا رہے گا۔ جیسا دنیا میں کسی کو جیل میں آپ ڈالتے ہیں تو جب جیل میں ڈالتے ہیں تو سزائیں دی جاتی ہیں، تو سزا میں کیا کرتا ہے کہ جو سزا دینے والے ہوتے ہیں وہ جسم کو ہر طرح سے باندھ دیتے ہیں اور ڈیلی کوڑے مارتے ہیں، 20 کوڑے دن میں اور 20 کوڑے شام میں مارتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے کچھ دنیا میں غلط کام کیا تھا، مرڈر کیا تھا، اس نے ہاف مرڈر کیا تھا، جس کی وجہ سے اس کو سزا دی جاتی ہے جیل کے اندر۔ دنیا کی بات ہو رہی ہے، وہ کئی مہینے تک وہ جو ہے نا وہ سزائیں کاٹتا ہے، وہ ڈیلی ریڈ اسے پڑھتے ہیں، اسے جو ہے نا گرم لکڑی سے مارا جاتا ہے، ٹھنڈی لکڑی سے مارا جاتا ہے، اسے برف پہ سلا کے مارا جاتا ہے نا، اسے آگ کی رسی سے مارا جاتا ہے۔ یہ دنیا کا بتا رہا ہوں، یہ دنیا کا قانون ہے کہ اس کے زبان سے اگلوانے کے لیے کہ کس کا مرڈر کیا، کس کا خون کیا، کس کی اس نے جان لی، تو وہ دنیا کی جیل میں اسے سزا دی جاتی ہے۔ تو نہ وہ جیتا ہے نہ وہ مرتا ہے، یعنی اگر وہ مرنا چاہے کہ زہر کھا لے تو وہ کھا نہیں سکتا، اگر وہ چاہے کہ سوسائڈ کر لے تو وہ سوسائڈ بھی نہیں کر سکتا، اگر وہ چاہے کہ جیل سے باہر آ جائے یعنی زندگی اسے مل جائے وہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ جیل میں بند ہے، کیونکہ اس نے مرڈر کیا ہے، کیونکہ اس نے خون کیا ہے، کیونکہ اس نے زنا کیا ہے۔ وہ عمر قید کی سزا کاٹ رہا ہے، اب اس میں اس کو سزا مل رہی ہے، تو جب تک اس کی سزا ہے 20 سال 30 سال عمر قید، تب تک وہ جیل میں رہے گا اور سزا کا مستحق ہے، تو چونکہ وہ سزا کھاتا رہے گا۔ تو جہنم میں کیا ہے؟ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، اور اس میں وہ چیختا رہے گا، چلاتا رہے گا، ہے نا، وہ مرے گا نہیں۔ اگر کسی انسان کو آگ میں ڈال کے اگر مار دیا جائے تو ختم ہو گئی بات، لیکن نہیں، ہمیشہ وہ جہنم کی آگ میں وہ اسی طرح جلتا رہے گا اور چیختا چلاتا ہوا رہے گا، تڑپتا رہے گا۔ پھر اللہ فرماتا ہے وہ موت کو پکارے گا اور بھڑکتی آگ میں جا ملے گا۔ وہ اپنے گھر والوں میں خوش رہتا تھا، یعنی جب وہ اپنے گھر والوں میں خوش رہتا تھا، دنیا کی ساری چیزیں تھیں، اس کے پاس وائف تھی، اس کے پاس بیوی تھی، اس کے پاس شریک حیات تھی، ہے نا، اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی دنیا میں۔ بچوں کے پیچھے صبح سے لے کر شام اور رات، پھر دوسرا دن، اسی طرح سے بچوں کی فکر میں جو ہے نا سال 2 سال تک وہ انڈیا میں رہ کر بھی جو ہے نا اپنی فیملی سے ملنے نہیں آتا تھا۔ کیوں؟ اس کے بچوں کی تعلیم کا معاملہ تھا، اس کے بچوں کا فیوچر کا معاملہ تھا، اس کے بچوں کی فیوچر میں بہت زیادہ پیسے کی فراوانی، پیسے کی بہتات اور ہے نا خوشیاں ہی خوشیاں وہ چاہتا تھا، جس کی وجہ سے اس نے اپنی زندگی قربان کی۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ وہ اپنے گھر والوں میں خوش رہتا تھا، وہ خیال کرتا تھا کہ وہ کبھی نہ لوٹے گا، یعنی اپنے بچوں کے لیے جو ہے نا، اپنی فیملی کے لیے، ہے نا، اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے اس نے ساری زندگی قربان کر دی۔ کیا کی؟ اس نے ساری زندگی ایسے ہی قربان کر دی، نہ اسے نماز کی فکر رہی، نہ اسے روزے کی فکر رہی، ہے نا، کہ رمضان ہے، رمضان میں کم سے کم آفس جائیں، یا آفس میں کم وقت دیں، یا آفس سے جلدی چلے آئیں، یا آفس سے کچھ دن ایسے ہیں جس سے جو ہے نا ہم خود کو پرہیز کریں اور اللہ کی عبادت کریں، وقت نکالیں۔ رمضان میں بھی وہ جو ہے نا وہ باز نہ آیا، وہ رمضان کو بھی معاذ اللہ اسی طرح سے جو ہے نا گزار دیا، ہے نا۔ اسی طریقے سے جو بھی عظیم جو راتیں ہیں، شب قدر ہے، شب معراج ہے نا، اس طرح سے رمضان کی بھی اس کے پاس آفرز تھے، اس کے بعد جو ہے اس میں بھی اس نے راتوں کو گزار دیا۔ تو وہ کیا اللہ ارشاد کیا فرماتا ہے؟ وہ اپنے گھر والوں میں خوش رہتا تھا، وہ یہی سوچتا تھا کہ فیملی کو راضی کریں گے، فیملی کو خوش رکھیں گے، بچوں کے لیے پراپرٹی بنائیں گے، بچوں کے لیے جائیداد بنائیں گے، ہے نا، ان کے فیوچر کے لیے اچھا ہوگا، تو بس اسی میں وہ مشغول رہا۔ پھر اللہ کیا فرماتا ہے؟ وہ خیال کرتا تھا کہ وہ کبھی نہ لوٹے گا، یعنی اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے اور ہمیں تنبیہ کر رہا ہے، کیا تمہیں یہ خبر نہیں کہ تم کبھی نہیں لوٹے گے میرے پاس؟ تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی؟ وہ خیال کرتا تھا
کہ وہ کبھی نہ لوٹے گا، کیوں نہیں اس کا رب اسے دیکھ رہا تھا؟ وہ ایسا کیوں سوچتا تھا؟ کیا اسے پتا نہیں کہ اللہ تعالی تبارک و تعالی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے، انسان کی سوچ سے بھی زیادہ قریب ہے، انسان کے دل دھڑکنے سے بھی زیادہ قریب ہے، انسان کے دل سے بھی زیادہ قریب ہے؟ نہیں، میں قسم کھاتا ہوں شام کی سرخی کی اور رات کی اور جن چیزوں کو وہ سمیٹ لیتی ہے اور چاند کی جب وہ پورا جاتا ہے تم ضرور درجہ بدرجہ چڑھتے جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی تمام تر چیزوں کی قسم کھا لی ہے، بہت ساری چیزوں کی قسم کھایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ ہم دنیا میں اس طرح مشغول ہو گئے ہیں، مجھے لوگ آن لائن دیکھ رہے ہوں گے، لیکن دنیا میں مشغول ہو رہے ہوں گے، انہیں ایک فری میں لائیو کوچنگ مل رہی ہے، فری میں لائیو تعلیم مل رہی ہے، لیکن اس کی فکر نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے امپورٹنس نہیں دیا۔ ہر چیز کو امپورٹنس دینے کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے اور فکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اگر ہمارے پاس علم نہیں ہے اور فکر بھی نہیں ہے، اگر ہم علم ہے تو اس کے ذریعے ہم عمل کرتے ہیں، اگر علم نہیں ہے فکر آ گئی تو اس فکر کے ذریعے ہمارے پاس علم کی کمی ہے، تو جتنا بھی علم ہمارے پاس ہے فکر کی وجہ سے ہم عمل کرتے ہیں، لیکن چونکہ علم بھی نہیں ہے اور فکر بھی نہیں ہے تو کیا ہم گمراہ ہیں، ہم دین سے دور ہیں۔ دین سے دوری ہی گمراہی ہے۔ کیا کوئی بت کی پوجا کرنا ہی گمراہی ہے؟ کیا غیر مسلموں میں جو غیر قوم کے لوگ پوجتے ہیں وہی پوجا کرنا گمراہی ہے؟ مسلمان اگر اپنے مذہب کو بھول جائے، نماز کو، روزہ کو، زکوٰۃ کو بھول جائے، پیسے کمائے زکوٰۃ نہ دے، تو یہاں سے بھی جو ہے نا وہ گمراہ ہو رہا ہے۔ پھر اللہ کیا فرماتا ہے؟ اور چاند کی اور رات کی میں قسم کھاتا ہوں شام کی سرخی کی۔ شام کی سرخی مطلب جب سورج غروب ہو جاتا ہے، یعنی جب سن سیٹ ہو جاتی ہے تو دیکھیں گے آپ لال قسم کی روشنی آتی ہے، اسی کو شام کی سرخی کہتے ہیں۔ اور رات کی شفق، اور رات کی اور جن چیزوں کو وہ سمیٹ لیتی ہے، اور چاند کی جب وہ پورا جاتا ہے تم ضرور درجہ بدرجہ چڑھتے جاؤ گے، مگر انہیں کیا ہوا ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے؟ انہیں کیا ہوا کہ وہ ایمان نہیں لاتے؟ آخر کون سی بات ہو گئی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کتنی ساری قسم کھائی ہے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے پوچھ رہا ہے آخر کون سی بات ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے؟ اور جب انہیں قرآن سنایا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے۔ یعنی سجدہ سے مراد صرف سجدہ نہیں ہوتا، سجدہ سے مراد جھکنا، اس پہ عمل کرنا، اس کی فکر کرنا، اس کے بارے میں سوچنا، اس کے بارے میں ایسا غلو کرنا کہ لگے کہ ہم سجدے میں چلے گئے، لگے کہ ہم جھک گئے، ہم اسی کی طرف سوچ رہے ہیں، بس اللہ ہی کی طرف، خالق کائنات کی ہی طرف سوچ رہے ہیں۔ کیا اللہ فرماتا ہے مگر انہیں کیا ہوا ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے؟ یہ اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے، یہ اللہ کی وحی ہے، یہ قرآن کریم ہے، یہ سورہ انشقاق کی 20ویں آیت ہے۔ مگر انہیں کیا ہوا ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے، اور جب انہیں قرآن سنایا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے؟ اللہ سوال کر رہا ہے، نہیں بلکہ کافر جھٹلا رہے ہیں۔ یہ کافر لوگ ہیں جو جھٹلا رہے ہیں، یہ کافر لوگ ہیں جو جھٹلا رہے ہیں، یہ کافر لوگ ہیں نہیں بلکہ کافر لوگ جھٹلا رہے ہیں۔ پھر اللہ 23ویں آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے مگر اللہ خوب جانتا ہے جو ان میں بھرا ہے، سوا ہے نا سو انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے، مگر وہ جو ایمان لائے ہیں اور اچھے عمل کرتے ہیں
ان کے لیے نا ختم ہونے والا اجر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ہمیشہ کی طرح، ہے نا، پہلے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ بے ایمان ہیں، جو لوگ دین سے دور ہیں، اور جو لوگ ہے نا سرے سے کافر ہیں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بعض آیت میں ارشاد فرماتا ہے، اور تقریباً ہر آیت میں یہی فرمانے کی کوشش کرتا ہے کہ جو کافر ہیں وہ جھٹلا رہے ہیں، مگر جو ایمان لائے، کیا مگر جو ایمان لائے اور اچھے عمل کرتے ہیں ان کے لیے نا ختم ہونے والا اجر ہے۔ یعنی مسلمانوں جو ایمان والے ہو، تم بڑے خوش نصیب ہو، تم بڑے مبارک کے حقدار ہو کہ تم ایمان والے ہو اور نیک عمل کرتے ہو اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہو، اللہ کو یاد کرتے ہو، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہو۔ ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ہے، وہ نا ختم ہونے والا اجر ہے۔ یعنی جو فائدہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہم آج بزنس کرتے ہیں، آج ہم نے کوئی وینچر کیا، کوئی چھوٹا بزنس کیا، آج ہی ہمیں فائدہ پہنچتا ہے، کل وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، اس کے لیے پھر دوبارہ بزنس کرنا پڑتا ہے نا۔ اسی طریقے سے چلتا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تم نے جو بزنس کیا، تم نے جو نیکی کی ہے، اس کا جو اجر ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملے گا۔ ایسا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا ایک جنت میں درخت لگائے گا، 2 درخت لگائے گا، وہ درخت جو جنت میں تمہیں ملے گا اس کی جو قیمت ہے، اس کی جو حیثیت ہے، اس کا جو وقار ہے، اس درخت کا جنت میں ایک مرتبہ آپ نے سبحان اللہ کہا، آپ کے لیے جنت میں ایک درخت لگ گیا، صحیح ہے، حدیث ہے نا، آپ نے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا، جنت میں ایک درخت لگ گیا، تو جب آپ جنت میں جائیں گے تو ویسے اگر 1,00,000 اگر آپ کے نامہ اعمال میں درخت ہوں گے تو آپ کو وہ 1,00,000 درخت جنت میں ملیں گے، اور وہ ایسے درخت ہوں گے اس کی ویلیڈیٹی نہیں ہوگی کہ ہاں 10 سال کے بعد وہ درخت سوکھ جائے گا، 10 سال کے بعد وہ درخت کی شکل تبدیل ہو جائے گی، 10 سال کے بعد اس میں آم دینا بند ہو جائے گا۔ جیسے میرے گھر پہ ایک درخت ہے، وہ 1 سال پہ آتا ہے آم، 1 سال پہ نہیں آتا، کبھی کبھی وہ 2 سال بھی نہیں آتا، کبھی کبھی آدھے درخت پہ آتا ہے، آدھا درخت نہیں آتا، کبھی کبھی 1 ڈالی سوکھ جاتی ہے، کبھی کبھی 2 ڈالی سوکھ جاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی جنت کا جو باغ ہے، اللہ تعالیٰ کے جنت میں جو درخت ہیں وہ ایسے ہوں گے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ ہی کے باغ، آپ ہی کے وہ درخت ہوں گے، آپ کے درخت کو کوئی کاٹے گا نہیں، آپ کے درخت کو وہ کوئی لے کر نہیں جائے گا۔ آپ کے درخت کا جو آم ہوگا، آپ کے درخت کا جو کیلا ہوگا، آپ کے درخت کا جو سیب ہوگا، وہ صرف آپ کا ہوگا۔ اور جنت میں جو بھی آپ کی نہریں ہوں گی، جو بھی آپ کے باغات ہوں گے، جو بھی آپ کے محلات ہوں گے، وہ سب آپ ہی کے لیے ہوں گے، اس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہوگی۔ اس کا جو پروڈکشن ہے وہی اس کا پروڈکشن ہے، اس کا کبھی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہوگا۔ جنت میں اللہ تعالیٰ وہ اجر دے گا ہمیں، کیا مگر وہ جو ایمان لائے ہیں اور اچھے عمل کرتے ہیں ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے، جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا ہے نا۔ ہم تو درخت کی بات کرتے ہیں، ہم تو شہد کی نہر کی بات کرتے ہیں، ہم تو ہے نا دودھ کی نہر کی بات کرتے ہیں، ہم تو جام شیریں کی بات کرتے ہیں، ہم تو روح افزا کی بات کرتے ہیں، بہت سارے مشروب کی بات کرتے ہیں۔ بہرحال ایک چھوٹی سی چیز ہے نا، ہم نہر اور مٹیریلسٹک چیز جو جنت میں ہمیں ملے گی، یہ کیا ہے؟ مادی چیزیں ہیں۔ یہ کیا ہے؟ مادی چیزیں ہیں۔ آپ کو وہ کون سی چیز ملے؟ اگر آپ کو دیدار الہی مل گیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اگر آپ کو دیدار الہی مل گیا، کوئی ایسا خوش نصیب شخص ہو، کوئی ایسا نیک انسان ہو جس کو اللہ کا دیدار جنت میں مل گیا، تو وہ اللہ کے صرف دیدار کو دیکھتا رہے گا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے جو مطالعہ کیا ہے اس کے بیسس پہ کہہ رہا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم ہے، آپ کہیں سے پوچھ لیں، جو اللہ تعالیٰ کے دیدار کا جس کو موقع مل گیا وہ بس اللہ تعالیٰ کے دیدار کرتا رہے گا، اور 1 لمحہ بھی وہ نہیں ہٹے گا، وہ 1 لمحہ بھی، 1 سیکنڈ بھی وہاں سے نہیں ہٹے گا، بس وہ اے اللہ تیرا دیدار کرتا رہوں۔ ہر وقت وہ اللہ کے دیدار میں روتا رہے گا، اللہ کا دیدار کرتا رہے گا، روتا رہے گا، یعنی کہ جب تک اس کی زندگی ہے
جنت کی، بس اس کی وہی خواہش ہوگی، اے باری تعالیٰ بس اللہ کا دیدار کرتا رہوں، اللہ کو دیکھتا رہوں، اللہ کی اپنی دونوں آنکھوں سے بس اللہ کو دیکھتا رہوں اور کوئی چیز نہیں۔ ہم دنیا میں کیا لڑکیوں کو دیکھتے ہیں، خواتین کو دیکھتے ہیں، ان بدبخت کتیوں کو دیکھ کر ہم خوش ہو جاتے ہیں، ان بدبخت رقاص کو دیکھ کر، بدبخت عورتوں کو دیکھ کر ہم خوش ہو جاتے ہیں، لڑکیوں کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں۔ آپ سوچئے کہ وہ نبی اور سید الانبیاء اور سارے کائنات کے نبی اور سارے نبیوں کے نبی اور سارے اماموں کے نبی اور سارے نبیوں کے امام الانبیاء کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صحابہ دیکھتے ہوگے تو ان کو کیسا محسوس ہوتا ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہمیں جو جنت میں اجر ملے گا، یعنی جو لوگ مومن ہوں گے ان کو جو جنت میں اجر ملے گا۔ اب دیکھیں، ہر قرآن کی جو 30ویں پارے میں جو آیات ہیں، چھوٹی چھوٹی آیت جو مکے میں نازل ہوئی ہیں، اس میں ہر آیت کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہوں سے بچنے کی اور نیکی پہ اجر کی تاکید کی ہے، اجر کی تاکید کی ہے کہ تم اگر اجر کرو گے نا تو میں تاکید کرتا ہوں، میں تمہیں اس کی شیورٹی دلاتا ہوں، میں تمہیں ایشور کرتا ہوں، کیا مگر وہ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کرتے ہیں ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے، یعنی ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا، جس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں، جس کی کوئی ویلیڈیٹی نہیں، جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ دنیا کے ساتھ ساتھ ہمیں دین کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ مجھے پہلے علم حاصل کرنے اور صحیح علم حاصل کرنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کے بعد دنیا کے تمام مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، اور مجھے جو لوگ سن رہے ہیں آپ بھی میرے لیے دعا کرتے رہیں۔ میں بھی گنہگار انسان ہوں، اللہ کی عزت کی قسم کھاتا ہوں، میں بہت بڑا گنہگار انسان ہوں، میں بہت بڑا بدکار انسان ہوں۔ بس میں نے سوچا کہ جو میرے پاس علم ہے اور میں جو جانتا ہوں، میں نے جو مطالعہ کیا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ جو میرے دوست ہیں، احباب ہیں، جو میرے کلیگس ہیں، وہ بھی میری باتوں کو سنیں گے تو انشاءاللہ الرحمن ایک ہی انسان دیکھے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے بہت سارے لوگ دیکھیں، میری پبلسٹی ہو، پبلسٹی کرنے کے بہت سارے ذرائع ہیں، میں مودی پہ بولوں گا تو پبلسٹی ہو جائے گی، اس کے بعد میں چاہوں تو کسی دوسرے جو ماڈرن ٹرینڈ پہ بول سکتا ہوں۔ میں بیچ میں بول بھی رہا تھا، اب دیکھیں گے قرآن کی آیات پیش کرنے سے پہلے میں بول رہا تھا، تو میں نے سوچا کہ کچھ ایسا کریں جس کے ذریعہ ہمیں کچھ دین سیکھنے کا موقع ملے، مجھے بھی ملے، میں بھی خود کو نیک بنا سکوں۔ میں گنہگار انسان ہوں، میں خود کو بھی نیک بنا سکوں، اور میں تبلیغ، میں دین کی دعوت کا کام کرنے کی کوشش کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔